بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ہمارا لیکچر نمبر 1 ہے، لیکچر نمبر 1 جو میں نے سلیکٹ کیا ہوا ہے جو ہے وٹ از اسپورٹس ان کمپیوٹر نیٹورکس۔ فرسٹ آف آل میں آپ کو بتاؤں کہ یہ میری فرسٹ ویڈیو ہے جو میں نے یوٹیوب کے لیے میں بنا رہا ہوں، کیونکہ میرے بہت سارے دوست ہیں، میرے اسٹوڈنٹس ہیں اور میرے فرینڈس ہیں، تو وہ عموماً مجھے کہتے ہیں کہ آپ کیوں نہ ایسی کچھ ویڈیوز بنائیں کہ جس سے وہ لوگ جو ہیں جو ریموٹ ایریاز کے اندر ہیں یا ملک سے باہر چلے جاتے ہیں یا آن لائن جو ہے نا کہ ان کے ساتھ بھی آپ اپنی نالج کو شیئر کریں اور اس سے ان لوگوں کو بھی فائدہ ہو۔ تو میں نے یہ اپنے لیے جو کامڈکس سسٹمز ہیں تو اس کے اندر تو ہم یہاں پہ لوکلی تو پڑھاتے ہیں، لیکن اس کے لیے میں نے ابھی ارادہ کیا کہ کیوں نہ ایک یوٹیوب چینل کریٹ کیا جائے اور ایک پراپر آرگنائز وے میں ہم اپنے لیکچرز کو کریٹ کریں اور اس کے ذریعے جو ہے اپنی نالج کو اپنے فرینڈز اور اپنے جو دوست وغیرہ ہیں ان کے ساتھ ہم ان کو شیئر کریں۔ تو پورٹس جو میں نے ٹاپک سلیکٹ کیا ہوا ہے دیٹ از پورٹس ہمارے پاس کمپیوٹر نیٹورکس کے اندر دا موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک ہیں، جو انتہائی امپورٹنٹ ٹاپک ہیں۔ اس ٹاپک کو عموماً جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ اس امپورٹنس کی نظر سے نہیں دیکھتے اور عموماً لوگوں کو جو کمپیوٹر نیٹورکس میں کافی اچھے پوزیشنز پہ بھی کام کرتے ہیں لیکن ان کا عموماً پورٹس کی نالج نہیں ہوتی ہیں۔ پورٹس جو ہیں ہمارے جو کمپیوٹر نیٹورکس میں آپ دیکھتے ہیں بہت سارے ہمارے جو نوجوان ہوتے ہیں یا نئے جو کمپیوٹر فیلڈ میں انٹر ہوتے ہیں تو ان کو یہ ہیکنگ کا بہت شوق ہوتا ہے کہ کس طریقے سے ہم اپنے جو ساتھ والا دوست ہیں یا اس کے کمپیوٹر میں پینیٹریٹ کریں، اس کے کمپیوٹر میں انٹر ہوں اور اس میں سے کوئی نہ کوئی ان کی جو انفارمیشن ہوتی ہیں ہم ان کو دیکھ سکیں۔ لیکن جب عموماً لوگ جو ہوتے ہیں ان سے میں جب پوچھتا ہوں کہ وہ کہتے بھی ہیں کہ ہمیں تھوڑی بہت ہیکنگ آتی ہے، تو جب میں ان سے پورٹس کے بارے میں پوچھتا ہوں تو پورٹس کے بارے میں ان کو انفارمیشن جو ہوتی ہیں یا بہت کم ہوتی ہے یا بہت لمیٹڈ ہوتی ہیں۔ تو پورٹس ہمارے پاس جو ہے کمپیوٹر نیٹورکس میں اس کی مثال کچھ ایسی ہے جیسے آپ کے گھر میں کھڑکیاں اور دروازے ہیں۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ اگر کسی گھر میں چوری ہوتی ہے یا کسی گھر میں کوئی بغیر اجازت بندہ انٹر ہوتا ہے تو اس کے پاس 2 ہی سورسز ہوتے ہیں، یا تو آپ کے کھڑکیاں ہوتی ہیں یا آپ کے دروازے ہوتے ہیں، جس کے ذریعے آپ کے گھر یا آفس کے اندر جو ہے انٹر ہوتے ہیں اور جس کے ذریعے مختلف ڈیٹا کو یا مٹیریل کو وہ لے کے جاتے ہیں اور ان کو یوز کرتے ہیں۔ تو اس کی مثال سیم یہی ہے کہ آپ کے جو کمپیوٹر نیٹورکس ہیں تو کمپیوٹر کے اندر بھی ہمارے پاس پورٹس ہوتے ہیں اور انہی پورٹس کے ذریعے جو ہے آپ کے کمپیوٹر کے اندر وائرس بھی انٹر ہوتے ہیں اور انہی کے ذریعے جو ہے آپ کی انفارمیشن جو ہوتی ہے آپ کو مختلف طریقوں سے آپ کی پی سی میں ٹرانسفر بھی ہوتی ہے اور اس سے جاتی بھی ہیں۔ تو یہاں پہ اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو جو لیسن جو ہے وٹ از اسپورٹس اینڈ کمپیوٹر نیٹورکس، یہاں پہ میں نے اپنے الفاظ میں بھی اس کو مینشن کیا ہوا کہ کمپیوٹر نیٹورکس ان کمپیوٹر نیٹورکس نالج آف پورٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک فار نیٹورک انجینئرز اینڈ سافٹ ویئر ڈیولپرز۔ یعنی پورٹس جو ہے یہ صرف نیٹورک انجینئرز کے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے، یہ جو ہے سافٹ ویئر ڈیولپرز کے لیے بھی بہت ہی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ وہ سافٹ ویئر ڈیولپر یا سافٹ ویئر انجینئر جو مختلف ایپس بناتے ہیں، مختلف سافٹ ویئر ڈیولپ کرتے ہیں، اور اگر ان کو پورٹس کی نالج نہیں ہوگی تو وہ کس طریقے سے اپنے کلائنٹ کے لیے یا نیٹورک کا سافٹ ویئر ڈیولپ کریں گے یا نیٹورک کے سافٹ ویئر کو وہ ڈیولپ کر پائیں گے۔ تو پورٹس جو ہیں آپ کے نیٹورک انجینئرز کے لیے بھی امپورٹنٹ ہیں اور سافٹ ویئر ڈیولپرز یا سافٹ ویئر انجینئرز کے لیے بھی اتنا ہی امپورٹنٹ ہیں۔ اور اگر آپ کو اس کے بارے میں ڈیٹیل نالج نہ ہو اور اس کے پروز اینڈ کونس کا پتہ نہ ہو، اس کے پلسز اور مائنسز کا پتہ نہ ہو تو آپ جو ہے نا ایک اچھا سافٹ ویئر یا ایک اچھے نیٹورک انجینئر نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو میں نے جیسے آپ کو سادہ الفاظ میں کہا کہ جیسے آپ کے گھر میں کھڑکیاں اور دروازے جو ہوتے ہیں، جیسے یہاں پہ میں نے مینشن کیا ہوا ہے کہ کھڑکیاں اور دروازے ہوتے ہیں اور وہ جو ہے پورٹس کی ان کی مثال ہیں، سیم آپ کے کمپیوٹر کے اندر جو پورٹس ہوتے ہیں، پورٹس ہمارے پاس کمپیوٹر کے اندر جو ہوتے ہیں ہارڈ ویئر پورٹس ہوتے ہیں، جس کو آپ کامنلی دیکھتے ہیں کہ آپ یو ایس بی پورٹس کا استعمال آج کل کرتے ہیں، فلیش ڈرائیو یا ایچ ڈی ایم آئی پورٹ کو یوز کرتے ہیں یا وی جی اے پورٹ یوز کرتے ہیں ڈسپلے کے لیے۔ تو یہ وہ پورٹس ہیں جن کو آپ
فزیکلی ٹچ بھی کر سکتے ہیں اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی سکتے ہیں کہ یہ پورٹس ہیں جن کے ذریعے آپ کے کمپیوٹر کے اندر ڈیٹا کو انٹر کیا جا رہا ہے. تو اسی کے ذریعے آپ کے سسٹم میں یا آپ کے کمپیوٹر کے اندر وائرس بھی آتے ہیں اور اسی کو آپ یوز کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ اگر ہم بات کریں کہ واٹ آر پورٹس یا واٹ از پورٹس، تو پورٹس جو ہے نا، پورٹس آر دا فزیکل یعنی مطلب ہارڈ ویئر، اور لاجیکل مطلب سافٹ ویئر انٹرفیسز تھرو وچ وی کین سینڈ اینڈ ریسیو ڈیٹا، جس کے ذریعے ہم ڈیٹا کو سینڈ بھی کر سکتے ہیں اور جس کے ذریعے ہم ڈیٹا کو ریسیو بھی کر سکتے ہیں. یعنی ہمارے پاس سادہ الفاظ میں یہ ہے کہ پورٹس ہمارے پاس دو قسم کے ہوتے ہیں. ہارڈ ویئر پورٹس ہوتے ہیں جن کو ہم فزیکل پورٹس کہتے ہیں، جیسے آپ راؤٹر میں یا اپنے ٹی وی میں یا اپنے سی پی یو میں دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس مختلف پورٹس ہوتے ہیں جن کے ذریعے، جیسے کانسول پورٹ ہو گیا، سیریل پورٹ ہو گیا، ایل پی ٹی، یو ایس بی، ایتھرنیٹ، کام اور بہت سارے بے تحاشا پورٹس ہیں. اب ان پورٹس کو اگر آپ کو کوئی بندہ کہے کہ ہارڈ ویئر پورٹس کو سیکیور کریں، تو اس میں تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ اس کے پورٹ کے اوپر، کوئی بھی بندہ آپ کے لیپ ٹاپ میں یا آپ سی پی یو میں فلیش ڈرائیو لگائے تو آپ اس پورٹ کے اوپر ہاتھ رکھ دیں کہ نہیں آپ نہیں یوز کر سکتے ہیں، یا آپ اس کے اوپر ٹیپ لگا دیں یا کسی اور طریقے سے آپ اس کو کور کر دیں کہ کوئی بندہ اس کو یوز نہ کر سکیں. یہاں تک تو بات آسان ہے، لیکن جہاں تک سافٹ ویئر پورٹس کا سوال ہے تو وہ تو لاجیکل پورٹس ہوتے ہیں. یعنی آپ کے گھر میں ایک ٹیلی فون کی تار آئی ہوئی ہے یا آپ کے پی سی کو ایک نیٹ ورک کی تار آئی ہوئی ہے، اور اس ایک کیبل کے اندر جو ہے نا مختلف قسم کی ٹریفک آ رہی ہوتی ہے، وائس کی ٹریفک بھی آ رہی ہوتی ہے، ای میل کی بھی آ رہی ہوتی ہے، براؤزنگ کی بھی آ رہی ہوتی ہے، ڈی این ایس کی بھی آ رہی ہوتی ہے، اور مختلف ٹریفک آ رہی ہوتی ہیں. تو آپ کس طریقے سے آپ اس کو ڈفرینشیٹ کرتے ہیں، یا آپ اس تار کو تو آپ فولڈ نہیں کر سکتے، مروڑ نہیں سکتے، آپ کہیں کہ نہیں اس میں کچھ ٹریفک کو روکوں. تو اس کے لیے آپ کو سافٹ ویئر یعنی لاجیکل سافٹ ویئر پورٹس کی نالج لازماً ہونی چاہیے. جیسے فار ایگزامپل ایچ ٹی ٹی پی جو ہے، جس کے ذریعے ہم براؤزنگ کرتے ہیں، جو مختلف ویب سائٹس آپ دیکھتے ہیں تو وہ پورٹ 80 کو یوز کرتے ہیں. ایس ایم ٹی پی جو ہے جس کے ذریعے آپ ای میل کو سینڈ کرتے ہیں، 25 یوز کرتے ہیں. یا ڈی این ایس جو ہے وہ 53 یوز کرتا ہے. یا پورٹ ایف ٹی پی سرور جس کے ذریعے آپ ڈیٹا ٹرانسفرنگ کرتے ہیں، 20 اور 21 کو یوز کرتا ہے. تو یہ جو ہے نا سافٹ ویئر پورٹس ہوتے ہیں. یہاں پہ ہارڈ ویئر پورٹس کی تو میں ابھی آپ سے بات کر چکا ہوں. تو سافٹ ویئر پورٹس کو اگر ہم کہیں تو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. ٹوٹل سافٹ ویئر پورٹس جو ہیں وہ ہیں 65,535، یعنی 65,535 ہمارے پاس جو ہیں ٹوٹل پورٹس ہیں. ان کو ڈیوائڈ کیا گیا ہے 3 سیکشنز میں، جن کو ویل نون پورٹس کہتے ہیں، رجسٹر پورٹس کہتے ہیں اور ڈائنامک پورٹس کہتے ہیں. تو ویل نون پورٹس جو ہیں وہ 0 سے شروع ہوتے ہیں اور 1023 تک ہیں. رجسٹر پورٹس جو ہیں 1024 سے لے کے 49151 تک ہیں، اور ڈائنامک پورٹس جو ہیں 49152 سے لے کے 65535 تک ہیں. تو یہ ان پورٹس کے اوپر ہم پھر بعد میں جو دوسرے ہمارا لیسن آئے گا یا جو دوسری ویڈیو آئے گی تو اس کے اندر میں پھر ویل نون اور رجسٹر اور ڈائنامک پورٹس کا آپ کو یوزیج بھی بتاؤں گے. لیکن یہاں پہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ پورٹس جو ہوتے ہیں they are divided into 3 sections: well known, register and dynamic. تو ویل نون پورٹس وہ ہوتے ہیں کہ جو آپ خرید نہیں سکتے، یا یہ وہ پورٹس ہیں جو آپ جو ہے نا آپ اس کو اون نہیں کر سکتے، یہ کسی کمپنی کی پراپرٹی نہیں ہے اور کوئی بھی بندہ اس کا اونر نہیں ہے. جہاں تک رجسٹر پورٹس ہوتے ہیں تو وہ آپ پرچیز کر سکتے ہیں، آپ اس کو رجسٹر کر سکتے ہیں. جہاں تک ڈائنامک پورٹس ہیں تو یہ فری ہوتے ہیں. لیکن اس ٹاپک کے اوپر ہم دوسری ویڈیو میں بات کریں گے. ابھی آپ صرف اتنا سمجھیں کہ ہمارے پاس 3 قسم کے پورٹس ہوتے ہیں. پورٹس ٹوٹل ہوتے ہیں 65,535 and they are divided into 3 sections: well known ports, register ports and dynamic ports. تو جو پورٹ 0 سے لے کے 1023 میں شروع ہوگا تو ان کو ویل نون کہیں گے. جو 1024 سے لے کے 49151 تک ہوگا ان کو رجسٹر کہیں گے. اور جو 49152 سے لے کے 65535 تک ہوگا وہ ڈائنامک پورٹ کہلائے گا. اگزامپل میں آپ کو سافٹ ویئر پورٹس کی دیتا ہوں. سافٹ ویئر پورٹس میں یعنی ویل نون پورٹس میں جو ہے نا ایچ ٹی ٹی پی یعنی جو پورٹ 80 کا استعمال کرتا ہے، ٹیل نیٹ جو ہے 23 کو یوز کرتا ہے، ڈی این ایس 53، ایچ ٹی ٹی پی ایس جو ہے 443 کو یوز کرتا ہے، ایسے ایس ایم ٹی پی ہے تو وہ 25 کو یوز کرتا ہے. رجسٹر پورٹس میں بھی اگر ہم دیکھیں تو 1024 سے لے کے 49151 تک ہیں، اور جس کے اندر ریموٹ ڈیسک ٹاپ ہے جو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ مائکروسافٹ کا پروڈکٹ ہے، مائکروسافٹ ونڈوز میں بلٹ ان اویلیبل ہوتا ہے.
اس طریقے سے آپ ٹیم ویور کو یوز کرتے ہیں، یاہو میسنجر کو یوز کرتے ہیں، پال ٹاک کو یوز کرتے ہیں، یا اس طرح کے اور تھرڈ پارٹی سافٹ ویئرز ہیں جو مختلف کمپنیز کی پراپرٹی لائک اسکائپ کو یوز کرتے ہیں یا وائبر یوز کرتے ہیں. تو یہ مختلف سافٹ ویئرز ہیں جو مختلف کمپنیز کی پراپرٹیز ہیں، تو وہ رجسٹر پورٹس ہوتی ہیں جن کو وہ ان کے لیے وہ ایک سافٹ پورٹ پرچیز کرتے ہیں. جہاں تک ڈائنامک ہیں تو وہ فری ہیں اور آپ ان کو فری آف کاسٹ یوز کر سکتے ہیں. اور جس طرح آئی پیز میں ہمارے پاس جو پرائیویٹ آئی پیز فری ہوتی ہیں، اس طرح ہمارے پاس پورٹس میں بھی جو ہیں ڈائنامک پورٹس جو ہے نا دے آر فری. اور اس کا میں پریکٹیکل بھی آپ کو کر کے دوں گا. تو اس ویڈیو کے بعد جو میری دوسری ویڈیو آئے گی تو میرے جتنے بھی ویڈیوز ہوں گی تو اس کے اندر میں جتنے بھی لیکچرز آپ کو دوں گا یا جتنے بھی انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو اس کا میں اگر پریکٹیکل ہے تو میں ڈیفینیٹلی اس کا پریکٹیکل آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا. جس طرح میں اپنے انسٹیٹیوٹ میں پڑھاتا ہوں کہ جو میں بورڈ پہ پڑھاتا ہوں تو وہی اسی کا میں پریکٹیکل بھی کرتا ہوں. سیم از دا کیس ہے. اور یہاں پہ بھی جتنا بھی میں ان ویڈیوز میں آپ کے ساتھ جو نالج شیئر کروں گا تو یہ جو اس کا میں پریکٹیکل لازماً کروں گا. تو جتنے بھی لوگ ہیں وہ ان ویڈیوز کو سیریز میں دیکھیں تو انشاءاللہ ان کو کافی فائدہ ہوگا. جہاں تک اگر ہم فردر پورٹس کو ڈیوائیڈ کریں تو پورٹس ہمارے پاس جو ہے پھر فردر ڈیوائیڈڈ ہیں دو سیکشنز میں. ان کو ہم کہتے ہیں ٹی سی پی یعنی کنیکشن اورینٹیڈ اور کنیکشن لیس میں. تو ٹی سی پی جو ہے ہمارے پاس جو ہے ٹرانسمیشن کنٹرول پروٹوکول ہیں اور یو ڈی پی جو ہے نا یہ ہمارے پاس یوزر ڈیٹا گرام پروٹوکول ہیں. تو ہمارے پاس ایچ ٹی ٹی پی جو ہے نا یہ پورٹ 80 کو یوز کرتا ہے. ٹی سی پی اور ٹی سی پی کے کیٹیگری میں آتا ہے. یعنی مثال ایسی ہے کہ جب بھی آپ کو کوئی پورٹ بتائے کہ آپ کو کہے کہ میں پورٹ 25 یوز کر رہا ہوں تو پھر آپ نے ساتھ میں ان سے یہ بھی پوچھنا ہے کہ یہ کون سے کیٹیگری میں آتا ہے، یو ڈی پی میں آتا ہے یا ٹی سی پی میں آتا ہے. یعنی یہاں پہ میں نے آپ کو بتایا کہ ٹوٹل پورٹس جو ہے نا وہ 65,535 ہیں، لیکن آپ نے اس کو ملٹیپلائی بائی 2 کر دینا ہے. مطلب یہ ہے کہ 1,30,000 کے لگ بھگ جو ہے نا پورٹس ہیں. جو 65,535 ہیں وہ ٹی سی پی میں ہیں اور 65,535 جو ہے نا وہ یو ڈی پی میں ہیں. تو جو بھی پورٹ آپ کو ملے گا تو پھر آپ نے اس کو پوچھنا ہوتا ہے کہ بھی یہ ٹی سی پی میں آئے گا یا یو ڈی پی میں آئے گا. تو یہاں پہ جو ہے نا جو انفارمیشن جو میں نے ابھی اس سلائیڈز میں نے آپ لوگوں کے لیے بنائی ہے تو امید ہے آپ کو لوگوں نے اس میں سے کچھ نہ کچھ نیا پوائنٹ سیکھا ہوگا اور جو نئی انفارمیشن آپ کو ملی ہوگی. تو اس ویڈیو میں صرف اتنا ہی ہے، لیکن اس ویڈیو کے اینڈ میں آپ کو بتاؤں کہ نالج جو ہے یہ ایک کسی بھی بندے کے پاس پوری نالج نہیں ہو سکتی. نالج جتنا بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے اتنا ہی آپ کی نالج انکریز ہوگی، آپ کی نالج ملٹیپلائی ہوگی. تو اگر آپ نالج کو اپنے ساتھ تک رکھیں گے تو وہ صرف اور صرف آپ کا یہ خیال ہوگا کہ یہ انفارمیشن صرف میرے پاس رہے گی، لیکن وہی جو انفارمیشن ہوگی وہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ بندہ کہیں نہ کہیں سے سیکھ لے گا. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جتنی بھی آپ کی نالج ہوگی، جو تھوڑی تھوڑی نالج میرے پاس ہے، جو تھوڑی تھوڑی نالج آپ کے پاس ہے، تو ڈیفینیٹلی آپ میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. جو میرا واٹس ایپ نمبر ہے آپ اس کے اوپر میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں اور میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ یہ انفارمیشن شیئر کروں گا. تو جس سے ہمیں بھی فائدہ ہوگا، آپ لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا اور ہمارے شہر کو بھی فائدہ ہوگا، صوبے کو بھی فائدہ ہوگا، ملک کو بھی فائدہ ہوگا. تو میری ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ جتنی بھی میری نالج ہوتی ہے تو وہ کوشش میری یہ ہوتی ہے کہ میں میکسیمم نالج جو ہے نا اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ، اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کروں. اور اس کے ساتھ ان کے پاس اگر جو کوئی نالج ہے یا ان کے پاس کوئی نیا سافٹ ویئر ہے، کوئی اچھی چیز ہے تو میں ڈیفینیٹلی ان سے سیکھتا ضرور ہوں. تھینک یو ویری مچ.